مشہور شخصیت ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب قتل ہو جائے، اس کی بیوی خوبصورت تھی اور پھر اسی رات اس کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے عدت کے دنوں میں آپ کے لیے اشارتاً کنایتاً کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑے صحابی کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تلوار کو اکثر رافضی حضرت خالد بن ولید ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن نویرہ جو مرتد ہو گیا تھا اس کو، ایک تو یہ صحابی کہتے ہیں، تو میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اور ان شیعہ کی کتب سے ہی میں نے حوالے بھی دیے تھے کہ مالک بن نویرہ جس کو یہ شیعہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا، ان کے زکات ہو گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا۔ بہرحال یہ شیعہ اس بات میں الزام لگایا حضرت خالد بن ولید پر کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے عدت میں ہی نکاح کر لیا۔ اگرچہ یہ روایت کتابوں میں آئی ہے، لیکن ان راویوں کے جھوٹ کے حوالے سے میں اپنے ناظرین اپنے سامعین سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ شیعہ دکھا رہا ہے ہمیں ہماری اہل سنت کی کتاب، اس میں یہ روایت آ گئی ہے، یہ حدیث آ گئی ہے، اس پر ایسے یقین کر کے اس کو مان، ایسے نہ کیا کریں، حدیث کے نام پر دھوکہ مت کھائیں۔ کچھ ایسی روایات ہیں جو راویوں کے جھوٹ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، جیسے یہ روایت آئی ہے لیکن اس راوی کے جھوٹ کے حوالے سے آئی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے نا جس پر الزام لگاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے انہوں نے جو عدت میں مالک بن نویرہ کی بیوی سے شادی کر لی تھی، نکاح کر لیا تھا، اس روایت کے جس کتاب میں بھی یہ روایت آئے گی نا اس کتاب میں اس روایت کے 3 راوی ہوں گے جو ہمیں قابل قبول نہیں، آگے جا کر میں ان پر جرح کروں گا، وہ 3 راوی ہمیں قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ ان پر آئمہ نے جرح و تعدیل کی ہے، کسی نے ان کو جھوٹا لکھا ہے، کسی نے ان کو شیعہ لکھا ہے۔ تو جو راوی ہے شیعہ، جو ہے کاذب، جو کذاب ہے، جو جھوٹ ہے، اس سے کیا آپ امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ صحابی کی شان والی روایت سامنے لے کر آئے گا؟ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو گستاخ صحابہ ہے نا اس کی ایک پرانی عادت حبیثہ ہے کہ جس روایت سے کسی صحابی کی شان گھٹ رہی ہے نا، بے شک وہ جھوٹ پر مبنی ہو، اس کو وہ یہ لے کر سامنے آئیں گے اور ایسے اچھالتے پھریں گے۔ اب چاہے یہ روایت جھوٹی ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، موضوع ہے یا کچھ بھی، یہ اس روایت کو بہت اچھالیں گے۔ اب یہ رافضی اسی طرح کرتے ہیں، یہ بھولے والے مسلمانوں کو اہل سنت کی ایسے کتابیں دکھاتے ہیں، دیکھو جی تمہاری اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات آ گئی ہے، دیکھو جی تم اس کو صحابی کہتے ہو، دیکھو تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس طرح یہ بھولے والے لوگوں کو صحابہ کی محبتوں سے دور کرتے ہیں، اور پھر وہ بندے بھی تحقیق تو کرتے نہیں، کسی شیخ الحدیث کسی محقق کے پاس تو جاتے نہیں، ان کی چیکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنی کتابوں کا ایسے جھانسا وہ دیتے ہیں، وہ دیکھ کے پھر گمراہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ رافضی بن جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سادہ ہے، جس کو سند و متن کا نہیں پتا، جس کو جرح و تعدیل کا نہیں پتا، وہ سوچے گا یار یہ تو ہماری تاریخ کبری ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، یہ ہماری اہل سنت کی کتاب ہے، یہ شیعہ کا حوالہ دے رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ بہت سی ایسی روایات، ایسی حدیث ہیں جو راویوں نے جھوٹ کڑا ہے، جو غیر ثقہ راوی ہیں، چار راوی ایک روایت میں ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور یہ اصول ہے ائمہ کا کہ اگر کسی روایت میں ایک راوی بھی کمزور پڑ گیا تو اس روایت کو ضعیف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، یہ ہم روایت یہ اسکرین پر سامنے چل رہی ہے کہ جس کی بنا پر یہ حضرت خالد بن ولید پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو مالک بن نویرہ کی جو بیوی تھی نا وہ عدت میں ان سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ اسکرین پر سامنے یہ چل رہی ہے، دیکھ لیں۔ اس روایت کی جو بیس پہ نا حضرت خالد بن ولید کی جو گستاخی کرتے ہیں، اس میں 3 راوی ہیں، محمد بن حمید، سلمہ بن فضل اور محمد بن عمر واقدی۔ آج میں ان 3 راویوں پر جو ہے نا وہ کلام کروں گا۔ یہ تینوں راوی کذاب ہیں، اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں۔ پہلا راوی محمد بن عمر واقدی، یہ سامنے سکرین پر چل رہا ہے، یہ جرح و تعدیل کتاب ہے، اس میں امام شافعی نے لکھا ہے کہ اس روایت کا راوی عمر واقدی کذاب تھا۔ یہ سامنے سکرین پر چل رہا ہے، جتنا میں حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالی ہر حوالے کی ہر کتاب اور اس کتاب کا صفحہ ایسے میں ویڈیو مینشن کر دوں گا، آپ پڑھ لیں۔ آگے اسی محمد بن عمر واقدی کے بارے میں یہ آگے کتاب دوسری آگے سیر الاعلام النبلہ، یہ سیرت کی ان کی کتاب ہے، میں امام زاہبی نے لکھا ہے، امام زاہبی نے لکھا ہے الا انہ لیس حجۃ، یہ ایسا کذاب راوی تھا کہ اس کی روایت کو دلیل نہیں مانا جا سکتا۔ اب چلتے ہیں دوسرا راوی محمد بن حمید، یہ کتاب یہ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ محمد بن حمید کذاب تھا۔ آگے محمد بن حمید کے بارے میں الخلافیات میں امام نسائی نے لکھا ہے کہ محمد بن حمید کذاب، جھوٹا، سند کو متن سے ملا دینے والا تھا۔ آگے اسی محمد بن حمید کے بارے میں کتاب المجروحین میں محدث ابن حبان نے محمد بن جو یہ حمید کو کذاب لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب، یہ تیسرا راوی، یہ سامنے حوالہ سلمہ بن فضل، یہ شیعہ کتاب رجال شیعہ میں صحہ سے لکھا ہے، یہ سامنے چل رہا ہے، دیکھ لیں کہ یہ راوی سلمہ بن فضل شیعہ تھا۔ تو جو راوی شیعہ ہے اس سے جب آپ روایت سنیں گے تو کیا توقع کریں گے وہ صحابی کی شان والی روایت لے کر آئے گا؟
या वो सहाबा की हमदो सुना वाली रिवायत लेकर सामने आएगा? नहीं, वो जिसमें बदनामी होगी ना, जिससे शान घट रही होगी, वो रिवायत लेकर आएगा, वो बात करेगा। अगर वो रावी शिया है तो वो सहाबा के अदल और इंसाफ की बात करेगा या सहाबा के लिए झूठ बोलेगा, ये फैसला आप खुद करें। तो जनाब मैंने साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन हमैद, सलमा बिन फजल, मोहम्मद बिन उमर वाकदी, इस रवायत के ये 3 रावी हैं। जिस किताब में ये रवायत आएगी ना, उसके 3 रावी हैं, और मैंने आपको 6, 7, 8 किताबों से साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन उमर वाकदी ये जो है ना, ये झूठा था, ये कज़ाब था। मोहम्मद बिन हमैद के बारे में साबित कर दिया, सलमा बिन फजल के बारे में साबित कर दिया, ये झूठे थे, ये काज़िब थे। यानी आइमा जमहूर ने इनको माना ही नहीं। तो जनाब असूल है, असूल एक रवायत में अगर एक कमजोर रावी आ गया ना, तो उस रवायत को जो है ना हुज्जत नहीं बनाया जाएगा सहाबा के खिलाफ। और इस रवायत में तो 3 रावी हैं और 3 के 3 ही झूठे हैं। आप इन झूठे रावियों की इस जो रवायत को जो हुज्जत बनाकर हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जलीलुल कदर सहाबी पर जो तान करते हैं, तबारा करते हैं और उनकी गुस्ताखी करते हैं, और झूठे पे तो अल्लाह की लानत होती है, झूठे पे फरिश्तों की लानत होती है, झूठे पे पूरी उम्मत के मुसलमानों की लानत होती है। और लानत अल काज़िबीन, लानत अल गाफ़िज़ीन, और लानत तुम्हारे मसलक पे, और लानत तुम्हारी तलीम पे, और लानत तुम्हारे झूठ पे। अगर किसी सहाबी के खिलाफ कोई रवायत लेकर आनी है ना, तो अपनी किताबों से ऐसी रवायत लेकर आओ जो ऑथेंटिक हो, और जिसमें कम से कम एक रावी तो सही हो ना। और तुम जितनी रवायतें सहाबा के खिलाफ लेकर आते हो, मन गढ़ और झूठ का पलंदा, जिसमें एक रावी झूठा होता है,